أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أوتوا العلم وإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا صلوات الله تمام شروط کو شامل ہے ایک سورۃ فاتحہ صلوات عنایت فرمائیے ایک بار اور اس سے بہتر بے شک جنہیں علم دیا گیا اس سے پہلے علم دے دیا گیا اور جب ان کے پر یہ آیات تلاوت کی جاتی ہے جسے علم دیا گیا اور جب یہ آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ چیزوں کے بل تھوڑی کے بل سمجھا دیا تھا وہ اللہ کی بارگاہ سے خرید ہو جائے یعنی اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ یہ کس کی پہچان ہے اہل علم کی پہچان بس علم ہوتا ہے وہ جانتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے کس طرح سے اہل علم سے مراد جو ٹپیکل مولوی عالم کی بات نہیں کرتے جس کے پاس بھی اس کی تشریح تھوڑی سی کرتے چلیں گے اہل علم سے مراد یہ ہے کہ اس کا شعور آگے ہی ممکن ہے دین کا علم رکھتا ہو آگے ہی نہ ہو دین کا علم ہو شعور نہ ہو اب بات کیا ہوتی ہے شعور آگے ہی علم تھوڑا سا ہے مگر شعور ہے آگے ہی جانتا ہے معاملات کو بھی سمجھتا ہے دیکھتا ہے حق اور باطل کی تمیز رکھتا ہے کتنے بغیر پڑھے لکھے ایسے ہیں جو حق اور باطل میں تمیز کر لیتے ہیں کتنے پڑھے لکھے ایسے ہیں جنہیں حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے آپ کے معاشرے میں ہے نا ہے آپ کو اور جہاں تک آپ کے لیے یہی قاعدہ ہے جناب جون سے شروع کیجیے یا جناب بلال حبشی سے شروع کیجیے کہیں سے بھی شروع کر دیجیے غلام ہے یعنی معاشرے کے بالکل کسی بھی طبقے کے ہیں نا اگر حق اور باطل کی تمیز ہے شعور ہے اس کو کہتے ہیں شعور اس کا کتابی علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ تو یہ کون سا علم ہے یہی وہ علم ہے جس کے لیے ارشاد ہوا کہ علم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء علم تو نور ہے کہ پروردگار عالم جس دل کو اس قابل پاتا ہے اس دل کو اتار دیتا ہے یہ ہے وہ علم یہ ہے وہ اصل حقیقت علم کی یعنی نور ممکن بھی کسی کو وسائل نہیں ہے نا بھائی ہمارے یہاں جیسے استحصالی نظام ہے استحصالی معاشرہ ہے نا ہمارے ملک میں اور بھی بہت سارے ممالک میں استحصالی نظام ہے ٹیلنٹ ہے ذہین ہے لیکن بیچارے کے ماں باپ کا پیسے نہیں کے پڑھا ہے کہاں سے پڑھا ہے ذہین ہے ذہانت میں پیسے کی محتاج تھوڑی ہے لیکن ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ جن کا پیسہ ہے اس کے بچے آدھے پاگل بھی ہوں تو افسر بن جائیں گے آدھے پاگل بھی ہوں تو انتظار کیجیے بھی وزیر اعظم بھی بننے والے ہیں انشاءاللہ آدھے پاگل ہوئے تو آپ کے سربراہ بھی تو پیسے والوں کے نا وہ خربوں روپیہ ہے جدی پشتی میراث موروثی ان کو وراثت میں ملی ہے ساری قیادتیں بھی ملی ہیں رہبریاں بھی ملی ہیں لیڈرشپ بھی ملی ہے نا ساری چیزیں ملی تو بن جائیں لیکن غریب کا بچہ بیچارہ صلاحیت ہے ٹیلنٹ کیا کرے بیٹا بھائی فٹ پاتھ پہ کام کر رہا بھیک مانگ رہا ہے چوری کرنے پہ لگ جائے گا ڈاکے پہ لگ جائے گا سمجھ آئے یہ میں کہنا چاہتا ہوں میراث نہیں حق اور باطل کی جب بات آئی تو یہی ہے حق اور باطل کا معیار یا پہچان محتاج نہیں ہے انسان 25 سال پڑھے گا نہیں ہم نے انقلاب کے زمانے میں دیکھا کہ جو سفر لوگ 70 سال کی زندگی میں طے نہیں کر پاتے تھے 14-15 سال کے بچوں نے ایک رات میں طے کیا معرفت کے سفر کی بات کرتے ہیں ایک رات میں معرفت کے سفر کبھی کبھی ایسے انقلاب آتے ہیں جو راتوں رات فکروں کو معراج پر لے جاتے ہیں افکار کو معراج پر لے جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے جو لوگ 70 سال میں نہیں سمجھ
کی بات ہے وہ ایک رات میں سمجھ میں آ جاتا ہے، نوجوانوں کی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان سے گزر جاتے ہیں، اپنی جانوں میں نذرانے دے دیتے ہیں. اور یہ ایسی مثالیں بہت ہیں. ابھی چند سال پہلے بھی ایسی ہوا تھا جب دہشت گردوں نے حملہ کیا، اٹیک کیا، گھستے چلے آ رہے تھے عراق میں، شام میں، سب لوگ گھستے چلے آ رہے تھے. کیا ہوا کہ جو دیکھا، بچوں نے دیکھا، خواتین نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، ایک معاشرے نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو طبقہ نکل رہا ہے وہ فقہا کا طبقہ نکل رہا ہے. سب سے پہلے جو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ علماء کا طبقہ جا رہا ہے. سب سے پہلے جو دہشت گردوں کے مقابلے میں میدان میں نکل رہے ہیں وہ علماء ہیں، نجف کے علماء ہیں، کربلا کے علماء ہیں، ان جگہ حلب کے علماء ہیں، وہ نکل رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ سفر جو لوگوں نے 50 سال میں طے نہیں کیا، اب ان کی نسلوں نے ایک رات میں طے کیا کہ نہیں ہمارا بھی یہ، یعنی معیار کیا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ پہلے دیکھو کہ یہ سچ کہہ رہے کہ نہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں. بس انہیں یقین تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. جب یہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو جدھر یہ ہوگا حق ادھر ہوگا. صلوات دیکھیے محمد علی محمد. ہر زمانے میں ہمارے رہبروں کی پہچان ہے، ہر زمانے میں. تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کدھر ہے، ایک معیار بنا لیتے ہیں نا، معلوم ہے یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. جب یہ جھوٹ نہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور خود بھی چلو وہ سطح پہ نہیں، لیکن بہرحال ایک تبدیلی کے عمل سے کانٹیکٹ ہوتے تھے ایک زمانے میں. لیکن معلوم ہونا اس کو پہلے شخصیت کا یقین ہوتا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کی کوئی لالچ نہیں، اس کا کوئی مفاد نہیں، اس کو اقتدار نہیں چاہیے، اس کو بادشاہ نہیں بننا، اس کو صدر نہیں بننا، اس کو وزیر اعظم نہیں بننا. تو بس جب فقہا کا کردار ایسا ہو جائے تو نچلے طبقے میں کیا ہوتا ہے، خود بخود تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ غریب بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں، یہ معیار اگر اس کے دل میں ہے، کوئی نور جو دل میں اترا ہوا ہے تو کیا ہوگا نتیجہ کہ وہ حق کا ساتھ دے گا ہمیشہ، چاہے ایک لفظ بھی نہ پڑا ہو. جیسے میں نے مثال دیا آپ کو، جناب بلال کی ایک مثال اور دے دیں. ظاہر مغرب فقیر سے کم تھوڑی، جسے اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہو، جس کے لیے کہ عالم ہے، جس کے لیے اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہو کہ سچا شخص ہے، جس کے لیے اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہو کہ آسمان میں سایہ نہیں کیا، اس سے زیادہ سچے شخص ہے، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. زمانے جاہلیت میں ان کی عالمیت بتاتا ہوں آپ کو. زمانے جاہلیت میں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نظر میں صلوات اللہ علیہ، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. زمانے جاہلیت ہے لیکن شعور ہے. بنی غفار کے قبیلے کا بہت بڑا ان کے بت، دو بت ہیں ان کے، ایک اصاف ایک نائلہ، ایک مذکر ایک منن کے. بڑے بڑے قصے بھی مشہور ہیں دونوں بتوں کے، بڑے بڑی کہانیوں کے ساتھ بڑے افسانے بھی مشہور ہیں. اور پھر جیسی منتیں مانگی ہوتی تھی ویسے بت کے اوپر جاتے تھے. جیسے ماشاءاللہ ہمارے بھی ایک مزار ہے. اب میں کیا عرض کروں آپ کے خدمت میں، اس شہر میں گیا میں حیران ہو گیا. بولے کہ یہاں کس لیے لوگ آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں وہ منتیں ماننے آتے ہیں، پریم جوڑے. اب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. ایک ایسا مزار ہے آپ کے پاکستان میں جہاں منت والے کو ہے، کوئی کہانی قصہ ہے، افسانہ ہے، یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ ایک داستان ہے، افسانوی کردار ہے. اس افسانوی کردار کی خبر کرنے نہیں ہے، اس کا مزار بنا ہے. اس کے مزار میں لوگ، جوان لوگ، اب میں کیا عرض کروں، بچے چھوٹے چھوٹے بیٹے وہ منت ماننے جاتے ہیں اپنے ملنے کی اور بچھڑنے کی اور پتہ نہیں کیا کیا دعائیں کر کے آتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، جہالت کا اندازہ لگائیے. اور اتنے چڑھاوے وہاں چڑھتے ہیں کہ منت جو لوگوں کی منتیں آ جاتی ہیں بھائی، لوگوں کی منتیں، جوڑوں کی منتیں بھی آ جاتی ہیں. ابھی جوڑے نہیں ہوتے تو منت مانتے بھی جوڑے ہو جاتے ہیں. صلوات میرے محمد علی محمد پر. نام نہیں لینا چاہتا بندہ، اس کے چاہنے والے، اس کے بھی چاہنے والے بہت ہیں نا، اس کے بھی چاہنے والے بہت. لیکن کوئی افسانوی کردار ہے، ہیرو ہیروئن والا کردار ہے. لیکن جناب اس کے مزار پہ آپ جا کے رونق دیکھیے، کیا کسی صوفی، کسی بزرگ، کسی ولی اللہ کے مزار پہ رونق ہوگی جو اس مزار پہ میں نے رونق دیکھی ہے. صلوات میرے محمد علی محمد پر. اشارے کہ آج نہیں ہو رہی ہے، ہمیشہ سے ایسے. بنی غفار کے دو بت، نائلہ اور اصحاب، ایک مذکر تھا ایک منت تھا. پیچھے اس کی بڑی داستان ہے، اس کو شوق ہو تاریخ میں جا کے پڑھ لیں. جب نکالے گا تفصیلی تاریخ ہے تو اس میں اشارہ اس سے نکل آئیں گے. اب ظاہر ہے کہ مجلس متحمل نہیں ہو سکتی کہ ان واقعات کو یہاں بیان کرو خامخواہ آپ کا. بس رائٹر پر یہ پس منظر اشارہ کر رہا تھا کہ آپ سمجھ لیں کس قبیلے کا. لیکن شعور ہے، جب شعور ہوگا تو سوال ہوگا، شعور ہوگا تو سوال ہوگا، اور سوال کا جواب نہیں ہوگا تو اور شعور پختہ ہوتا چلا جائے گا. ایک جواب کی بجائے کہ یہ نہیں خبردار عقیدہ خراب ہو جائے گا، خاموش چپ ہو جاؤ. آج کل ہو رہا ہے نا کہ کوئی سوال کر دے عقیدہ خراب ہو گیا. یہ پہلے کسی اور کا حال تھا، اب ادھر بھی آ چکی ہے بیماری.
یا کس نے سوال کیا تمہارا عقیدہ صحیح نہیں؟ کہ مولویوں کے پاس بیٹھے ہو گے آج کل؟ مولویوں کی مجلس سے تو نہیں جا رہے ہو؟ یہ نوبت آ گئی ہے ہمارے یہاں، یہ نوبت آ گئی، یہ دن بھی دیکھنا دے تشریح ہو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ میں 15-20 سال پہلے کی مجلس کسی نے مجھے سنائی، میں تو بھول بھی گیا تھا، اس نے مجھے سنائی کہ اس نے کیا کہا۔ میں اس میں جملے 2 استعمال کر رہا تھا، جو میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی بعض مخصوص غموں کے ایام فیسٹیول میں تبدیل نہ ہو جائے۔ سمجھ گیا؟ یہ میں نے رضویہ کیشرے میں پڑھتا ہوں، یہاں کے جانے کے بعد یہ 18-20 سال پہلے کا، غالباً 2002 یا 2003 کا ہے، تو اس وقت آثار نمودار ہونا شروع ہوئے تھے۔ اس ناچے نے کہا تو مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ مخصوص ایام کسی فیسٹیول میں، میلے میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لوگوں کو بری لگ جاتی ہے میری ایسی باتیں، یہ بھی تو خوف ہے۔ اب یہ مخالفت کا بازار گھر میں اب ہو جائے، پرواہ نہیں، اب گزر گئے اس 9 سال سے، اب مسئلہ نہیں، جس کو جو مرضی کہنا ہے کہتے رہو، اب یہ پروف ہو گئے، اب ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا اس کو، کیا کریں؟ لیکن ہو رہا ہے نا، انصاف سے بتائیے، اپنے دل سے پوچھیے۔ جب ابھی اب موقع ہے نا سوچنے کا، جب انسان اس میں ہوتا ہے نا شامل، تو نہیں سوچتا، اس وقت ایک خمار ہوتا ہے، خمار، اس مجمع میں ڈوبا ہوا ہے، بہہ رہا ہے، اسی مجمع میں بہہ رہا ہے، ان کے ساتھ بہنا مزہ آتا ہے، لیکن جب اس سے نکلے گا تو سوچنے کا موقع ہے کہ نہیں، اب سوچو نا کیسا ہونا چاہیے، ایسا ہوتا ہے۔ شب عاشور کیا ہوتا تھا؟ یہ غم کی کیفیت ہے نا، غم چراغاں تھوڑی ہوتے تھے، بازار تھوڑی سجتے تھے، چہروں پہ بچے کی کسی کی مسکراہٹ چہرے پہ آ جاتی تھی تو بڑا کوئی تھپڑ مارتا تھا، یہ کیا کہ مارتا تھا معلوم نہیں کون سی بات ہے۔ اب آپ ٹوک بھی نہیں سکتے، مارنا تو دور کی بات ہے، ٹوک سکتے کسی بچے کو، بچی کو ٹوک سکتے ہو؟ تو میں یہ باتیں نہ کروں، تب یہ باتیں کیوں کرا؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سب ہو رہا ہے، میں نہ کہوں، سمجھانا چاہ رہا تھا، سمجھے؟ یہ ہوتی تھی شب عاشور، ادھر سورج غروب لگتا تھا ہر گھر میں، ہر شیعہ کے گھر میں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایسا لگتا تھا کہ ہر گھر میں، ہر شیعہ کے گھر میں ایک نہیں کئی جنازے پڑے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر ایسا ہوتا تھا ہر شیعہ کے گھر میں، ادھر سورج غروب ہوتا تھا 9 کا، اور یوں لگتا تھا کہ ہر گھر میں ایک نہیں کئی جنازے تھے، سوائے رونے کے اور کوئی کام ہوتی نہیں تھا۔ جہاں جاتا تھا، جس صدا خانے میں جاتا تھا، گر گیا، بس حسین کا نام آیا اور گر گیا، رات کر دیا، اور وہی ہم دیکھتے تھے بڑوں کو، وہی عادت پڑ گئی، اب آہستہ آہستہ وہ عادتیں ختم کرنا پڑ گئی، اب دوسری عادتیں آ گئی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب مجبوری میری ہے نا کہ مجھے یہی اشرا ملتے ہیں بھائی، تسلی سے بات کرنے کے لیے مجھے یہ موقع ملتا ہے، اس لیے نہ کروں پھر کہاں جا کے بات، کہاں دیواروں سے ٹکراؤں اپنا، کہاں جاؤں، جنگلوں میں نکل جاؤں، کہاں جاؤں؟ آپ ہی لوگوں سے تو مجھے بات کرنی ہے نا، تاکہ ریکارڈ پہ آتی رہے ہر چیز کے میں بات کر رہا تھا بھائی، لوگ سنیں نہ سنیں، آئے نہ میں بات کر رہا تھا، الحمدللہ کہ میں بات کر رہا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں، جب تک زبان چل رہی ہے چلتے رہے، آپ کو 2-4 سال، اگر تبھی زندگی رہی تو 2-4 سالوں کی بات، لیکن انشاءاللہ اللہ کا دین ہے، ہم سے بہتر آئیں گے، اطمینان رکھو، یقین رکھو، ایک سے کہے اللہ کا دین ہے نا، خالی ہے، لیکن دکھ تو ہوگا نا، جب یہ حالات اپنے سامنے دیکھیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنی کھیتی کو اجڑتا ہوا دیکھیں گے، دکھ نہیں ہوگا، اذیتیں نہیں ہوگی۔ کیا دن تھے ایام ایسا، چاند طلوع ہوتا تھا محرم کا تو قیامت ہو جاتی تھی شیعوں کے گھر، اب تو ایسی تیاریاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کیا جائے آپ کی خدمت میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بزرگوں کا بھی قصور ہے نا، سب بچوں کا قصور نہیں، بزرگوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے ٹوکنا چھوڑ دیا، ہمیں ٹوکا جاتا تھا نا بات بات پر، ہمارے بزرگ مصلحتوں کا شکار ہو گئے کہ بچے یہ کہہ دیں گے، بچے وہ کہہ دیں گے، بچے بدتمیزی کر دیں گے، دین سے زیادہ تھوڑی ہے کچھ، بار کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ تو بات کر رہا تھا اس جناب ابو ذر غفاری سے، میں سہارا لے کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ ایسی مجھے
مجاہد کا ذکر کرنا بلکہ 4-5 مجاہدوں کا ذکر کرنا ہے، لیکن سہارا لینا چاہ رہا تھا کہ گراؤنڈ بن جائے، میدان ہموار ہو جائے، زمینہ سازی ہو جائے آپ نے. تو بزرگ غفاری کا شعور پوری آبادی، پورا قبیلہ ایک طرف اور سب جانتے ہیں، یعنی ان کی حیثیت ایک پوزیشن جانتے ہیں. ان کی پوزیشن ایسی تھی جیسے قوم نمرود میں جناب ابراہیم اکیلے، اور ساری قوم جانتی تھی قوم نمرود میں بھائی یہ نہیں، یہ یہی ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ سجدہ نہیں کرتا، یہی ہے، یہی ہے. یہ جناب بزرگ کا حال تھا. پوری قوم جانتی تھی کہ توہین کرتا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے. یہاں تک کہ جاتے نہیں تھے خانے کعبہ، نہیں جاتے تھے. کیوں؟ خانے کعبہ میں بت رکھتے تھے، جائیں کیا وہ؟ اور لوگ کہتے تھے دیکھو اللہ کے گھر بھی جاتا ہے. بھئی اللہ کا گھر ہوگا تو جائے گا نا، جب اللہ کا گھر بنے گا تو جائے گا. یہی بلیک میلنگ آدمی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، فلانا کام نہیں کرتا، فلانا کام نہیں کرتا. بس ان کے بلیک میلنگ میں آتے رہو، ان کے کہنے پہ ہر کام کرتے چلے جاؤ تو آپ شیعہ ہو ورنہ نہیں ہو. جو کچھ بھی یہ کرتے وہ سب کرتے رہو تو پھر آپ شیعہ. اور اگر آپ نے وہ سب نہیں کیا تو آپ سے بڑا معاذ اللہ کوئی عزاداری کا دشمنی نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابو ذر غفاری یہ ہے. وہ نہ ہوتا تو ہم یہ لہجہ بھی نہ ہوتا، وہ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. دیکھو نہیں سمجھتا ماں جیسے لوگ، ابو ذر غفاری جیسے لوگ لہجے دے کے چلے. یہ ڈرنا مت، گھبرانا، مانے نہ مانے کوئی مسئلہ. آواز خالی نہیں جائے، آواز اسی فضا میں بازگشت کرتی رہے گی. اور جہاں بھی حق کی سماعتیں ہوں گی وہ کام سنیں گے اور ایمان لے آئیں گے. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. اور اب تو ویسے بھی آپ نے خود ہی سارے انتظامات کر دیے ماشاءاللہ. آواز کی بازگشت کے کر دی نا، آواز گونجتی، آواز کسی فضاؤں میں رہتی، آواز کہیں نہیں جاتی. جیسے بزرگ کی بات، تو ماں باپ نے بہت ضد کر کے جو منتیں مانی تھی، چل منت چڑھا، خانے کعبے میں منت چڑھانی ہے، تیرے لیے بڑی منتیں مانی تھی. چلو ماں باپ کے کہنے تھے، ماں باپ وہ رکھنے کے بھائی تمہارے کہنے پہ جا رہا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام کا ابھی اسلام نہیں آیا. میں بتا رہا ہوں کہ شعور کسے کہتے ہیں. ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی کانوں میں حق کی آواز نہیں پڑی جناب ادھر، لیکن شعور ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. یہ غلط ہے، لے گئے. جب لے گئے جناب تو طواف کے دوران وہ سب اپنے زمانے جانے بھی کر رہے. اور یہ جناب جب کسی مجھ کے آگے سے گزرے کوئی نہ کوئی کمنٹس بھی بڑے خطرناک قسم کے جو میں یہاں سے بھی نقل نہیں کر سکتا. اب ادھر ہماری دائرہ دیہات کے آدمی جب ایسے کمنٹس پاس کرتے ہوئے جاتے تھے وہاں سے، ماں باپ کے بھائی اس کا تو لانا مصیبت ہو گیا. دوسرے بھی حاجی اس زمانے کے زمانے جاری کرنے کہنے کس کو لیا ہے تم پکڑ کے، ہمارا بھی دین خراب کر رہا ہے، ہمارے بھی دین کا بیڑا گرک کر رہا ہے، نکالو اس کو، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے کیونکہ پڑھا لکھا آدمی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پڑھا لکھا آدمی نے نکالو. یہ تو شعور جانتے تھے کہ یہ سب فراڈ ہے، فراڈ. ان لوگوں نے فراڈ کیا، مذہب کے نام پہ فراڈ کر دیا، دھوکہ دیتے، دکانیں چلاتے ہیں، کمرشلائزیشن کیا ہوا ہے، کاروبار چل رہے ہیں. کون سی چیز لوگوں کو پسند ہے، کس سے قیمت زیادہ ملے گی، کس سے مارکیٹنگ زیادہ ہوگی، سب جانتے ہیں. ابو ذر غفاری ایک ایک چیز کو پہچانتا تھا. یہ سب ڈرامہ ہے. اللہ وہ میں مانتا ہوں وہ ہے اللہ، لیکن یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ جیسے ہی حق کی آواز کانوں میں آئی، جہاں جہاں لوگ تھے، سلمان فارسی شام میں تھا آ گیا، ابو ذر غفاری آ گیا، بلال حبشی آ گیا جناب یاسر، ان کی والدہ اور ان کے بیٹے ہماری سب کے سب سمٹ کے سکڑ کے سب جمع ہوتے چلے گئے، حضور کی جماعت میں شامل ہوتے چلے گئے. اور پوری قوم ان کو کیا کری تھی، ان کا دین خراب ہو گیا، ان کا عقیدہ بگڑ گیا، یہ آبا و اجداد کے دین سے ہٹ گئے، انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، ان کو مارو، ان پہ سختی کرو، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کی بات میں سننا، کانوں میں رویاں ٹھونس لینا. ایسا ہوا. تو شعور الگ ہے. شعور کا تعلق کتابوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء. علم نور ہے، نور. جس دل کو اس قابل پاتا ہے اللہ، اس دل میں اس شعور کو اتارتا ہے، اس آگہی کو اتارتا ہے، اس علم کو اتارتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آج 3 نام ایسے کہ تینوں کی بنیاد ہے ابو الحسن. اور آج بڑا تاریخ 2 چیزیں آپ کو ایسی بتائیں کہ انشاءاللہ
دعا تو دے گی آپ ضرور مجھے پورا پورا یقین آپ سب مجھے دعائیں دیتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میری بھی دعائیں ہیں آپ لوگ کے لیے. ایک سلام دیجیے محمد علی محمد پر. یہ جن 4-5 ہستیوں کا ذکر کروں گا میں آج، ان میں سے 2 وہ ہیں جن کو اسماعیلیوں نے پھانسی دی. کل بھی میں نے اس کی ادا کی. جب ہمارے یہاں فاطمیوں کا ذکر آتا ہے تو سب سمجھتے ہیں شیعوں کی حکومت. شیعوں کی حکومت پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ شیعوں کی حکومت نہیں، بلکہ یہ شیعوں کے اگینسٹ آئے تھے نا. بھائی نکلے ہیں نا شیشے مانے. خدا نہ کرے میرے بھائی، ہمارے بوہی بھائی ہمارے ساتھ میں جسم بھی کرتے ہیں. میں ایک تاریخی بات کر رہا ہوں، ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں. پوائنٹ ایک نقطۂ نظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے. جہاں جہاں ہمارے جیسے میں نے شاعران کا ذکر کیا کہ نہیں کیا، جب ہمارے ایسے خیانت کار نکلے تو ہم نے ان کا بھی ذکر کیا. ہم نے اس کو بھی خائنوں میں ڈالا، ہم نے ان کو غداروں کے حصے میں ڈالا. غداروں کے جب، اور آج بھی جو غداریاں کر رہے ہیں کل تاریخ میں غداروں کی کے حصے میں آئیں گے. کہاں جائیں گے؟ غداروں کے چیپٹر میں جائیں گے. چاہے ان کا نام کچھ بھی ہو، ناموں کی طرف مت جائیے گا، کام کی طرف جائیے گا. ٹھیک ہے نا کہ کام کیا کر رہا ہے، نام کچھ بھی رکھ لے اپنا. ہو صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن. لوگ ناموں کی وجہ سے کبھی کبھی دفاع کرنے سے غلط دفاع کرتے ہو. تاریخ بھری بھی ان غداروں سے جنہوں نے غداریاں کی اور مومن حکمرانوں کی پیٹھ میں خنجر ہو گئے. ختم کیا ان کو. چاہے وہ نواب واجد علی شاہ کی حکومت ہو، بیگم حضرت محل اس کی بیٹی، اس کے ساتھ غداریاں کی ہیں. ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری ہوئی ہے، حیدر علی کے ساتھ غداری ہوئی، سراج الدولہ کے ساتھ غداری ہوئی. غداروں کا دفاع نہیں کرتے. جو آج تم اپنی قوم کے غدار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہر زمانے میں دفاع کیوں کریں گے؟ جو چور ہے وہ چور ہے، کسی بھی صف کا ہو، کسی بھی علاقے کا. ڈاکو ہے کہیں کا بھی ہو، سمجھیے. خائن ہوتا ہے. خائن کا دین سے کیا تعلق؟ خائن کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ابو الحسن علی ابن محمد ابن حسن ابن محمد ابن عبد العزیز تہامی. یہ تہام کیا ہے؟ حالانکہ یہ جبل عامی کے رہنے والے، جبل عامی اور اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے الشامی، عامری الشامی. شام میں کیونکہ رہے یہ بہت زیادہ. شام میں قیام ابو الحسن ہے وہی بالکل ابتدائی 5ویں صدی ہجری کے، یعنی ہجری 416 میں یا 17 میں کی شہادت واقعی 5ویں صدی کے بالکل آغاز میں. یہ وہ شخص ہے ابو الحسن. اچھا، اس سے دشمنی کے کیا سبب ہے؟ یہ بھیس بدل کے تبلیغ کرتے ہیں. تہامی، اچھا تہامی کیوں کہا؟ انہیں اپنے نام کے ساتھ لگایا. تہام کے رہنے والے نہیں. تہامہ ایک علاقے کا نام ہے. تہامہ ایک یوں سمجھیے کہ یہ حجاز کے بعد یمن کی سرحد تک اور یمن کے نواحی علاقے، اس پورے علاقے کو کہا جاتا ہے تہامہ. جیسے ہمارے یہاں نا بھاولپور الگ ہے، بھاول نگر الگ ہے، لیکن چولستان ہے نا، چولستان کا شہر ہے نا، چولستان ہے تھر کا علاقہ. تو اب پورا علاقہ چاہے وہ کہیں تک بھی پھیلا ہوا، چاہے وہ دوسرے ملک میں اس کی سرحدیں چلی جائیں، جیسے چولستان آتا ہے اس ملک میں، تو وہ چولستان کا علاقہ کہلاتا ہے، وہ صحرائی علاقہ. جیسے بہت سارے کوٹوار کا علاقہ. اب کوٹوار کے علاقے سے تعلق پنجاب یا کسی شہر سے نہیں ہے، وہ اس خاص علاقے کو جو پہاڑوں کے اندر سے نیچے اور یہ میدانی علاقے سے وہ درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو کوٹوار کہتے ہیں. پوری تشریح کیونکہ میں جغرافیہ دان ہوں نہیں، وہ پوری تشریح کو جغرافیہ دان کر سکتا ہے، جی تشریح بتا سکتا ہے. میں تو سیدھا آپ کو بتا دیا. ایک بات سمجھانے کے، تہامہ کا علاقہ یمن کے نواحی علاقے، سرحدی علاقے، اور حجاز یہ پورا علاقہ کہلاتا ہے تہامہ. اسی لیے مکے کے لوگوں کو بھی تہامی کہا جاتا تھا، جیسے مکی کہا جاتا تھا ہے نا، اور جیسے امی کہا جاتا تھا، ام القرا کی مناسبت، ایسے ان کو تہامی بھی کہا جاتا تھا. تو یہ اعزازی طور پہ اپنے نام کے ساتھ تہامی لگا دیتے. گئے کہ مکہ بھی تہامی لگا دیا. جیسے ہمارے لوگ ایک بار ہو کے آگے مکی لگا دیا، مدینے سے ہو کے مدنی لگا دیا، نجف سے ہو کے آگے نجفی. ایک ہوتے ہیں عالم جو پڑھ کے آتے ہیں، ویسے بھی زیارت کر کے بھی آ جاتے ہیں، تو پابندی تو نہیں ہے. مشہد سے لوگ زیارت کر کے آتے ہیں، ان کے ساتھ لگا دیا جاتے ہیں، مشہدی لگا دیتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی حرج نہیں. ہاں دھوکہ دینے کے لیے نہ لگایا جائے، سمجھیے، دھوکہ دینے کے لیے نہ لگایا جائے. ویسے تبرک اس کو کوئی حرج تھوڑی ہوتا ہے، اس کو کوئی یعنی کوئی شرعی قباحت نہیں. اگر انسان کسی کو اپنے آپ کو کسی سے نسبت دے دے، اسے منسوب کر کے اپنے ساتھ ایک نام لگا لے، نسبت لگا لے، تو اس نسبت لگانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ہاں حرج کا ہوتا ہے جب منصوبہ بندی کے تحت، پلاننگ کے تحت لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لگائی جائے کوئی نسبت، تو پھر وہ حرج ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ خفیہ طور پہ جاتے تھے ہر علاقوں میں اپنے
اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ مطلب اہل ویسے ہیں، تبلیغ کرتے جہاں جاتے تھے وہ مطلب، اور پھر جب تک حاکم کو ہوتا ہے پھر دوسری جگہ نکل پھر تیسری جگہ نکل کے، تو ان کے پیچھے رہتے تھے اسماعیل۔ فاطمیوں کو نقصان ہوتا تھا نا، کیونکہ سب سے پہلے تو ان کے ساتھ 6 امام تک تو مانتے تھے نا، وہ تو وہاں تک تو زمین ہموار تھی، یہ ان سے بحث مباحثہ کر کے لے کر آ جاتے۔ پھر یہ ان کو اغوا کرایا گیا، باقاعدہ ان کو اٹھایا گیا، راستے سے ان کو اغوا کیا گیا، جیسے آج ہوتا ہے اٹھاؤ لے جاؤ پتہ ہی نہیں کہاں گئے، تو یہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ ان کو لے گئے، ان کو بغداد میں مصر میں قاہرہ میں قید رکھا گیا، بہت عرصے تک قید رکھا گیا، اور قید رکھنے کے بعد بہت چاہا کہ یہ کسی طرح سے اپنے اس سے ہٹ جائے، مگر یہ جب گرفتار ہو گئے پھر یہ سوچا کہ یہاں فضول ہے، اب کیا ان کو معلوم ہو گیا، میرا پہلے تو معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا، معلوم ہو گیا پھر یہ نہیں، پھر ان کو 416 میں وہیں قاہرہ کے زندان میں پھانسی دے دی گئی، اور پھانسی دینے کے بعد قبر کا بھی نشان نہیں، کچھ نہیں معلوم، مگر نام زندہ ہے ابو الحسن کا۔ کیوں؟ ان علاقوں میں تبلیغ بہت ہوتی، جا کے ہر جگہ تبلیغ تشیع پھیلاتے ہیں ابو الحسن۔ اب آئیے دوسرے ابو الحسن، ان کی کنیت ابو الحسن لیکن نام ہے اسلم ابن ثابت، نہیں ثابت ابن اسلم، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ ثابت ابن اسلم ابن عبد الوہاب حلبی، حلب کے رہنے والے، سمجھے نا، حلب کے رہنے والے، ان کی بھی مشکل یہی تھی، حلب کے رہنے والے تھے، عالم تھے، یہ بھی جہاں جاتے تھے مطلب ایک قصور ان کا کیا ٹھہرا، اسماعیلیوں کی نزدیک حکومت تھی نا ان کی، فاطمی نے مصر جن کو کہا جاتا ہے، پھر میں بار بار عرض کروں گے دھوکے میں نہ رہی، اکثر لوگ کہتے ہیں شیعوں کی قوت قائدی حکومت، اس نے بھی ویسے ہی مارا تھا ان لوگوں نے جیسے ولی عباس و ولی میاں نے مارا، جو کوشش امامی تھے نا وہ اپنے آپ کہتے تھے ہم یہ صحیح، اور ہم پہ 12 امامی اثنا عشری آج تک الحمدللہ خدا کا شکر ہے اتنے بحرانوں سے نکل کے 1400 سال میں سرخرو ہیں، ثابت قدم ہیں، ہمارا کوئی نام نہیں ہے، ہمارا وہی نام ہے جو اللہ نے رکھا، جو رسول نے رکھا، جو علی نے دیا۔ کل بھی ہم شیعان علی تھے، آج بھی شیعان علی ہیں۔ اثنا عشری کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے شیعہ، کیا کہتا ہے؟ ان میں سے جو بھی ٹوٹا ان کے الگ نام ہوئے کہ نہیں ہوئے نا، آج بھی جو ٹوٹنے کی کوشش کرے گا اس کا الگ نام ہوگا، ہمارا یہی رہے گا۔ اپنی پہچان کے لیے ایک نہ ایک لاحقہ سابقہ لگائے گا اس کے ساتھ، ہمیں نہ کل ضرورت تھی نہ آج، ہم سے جو پوچھے گا ہم خالص شیعہ، ہم 12 امامی شیعہ، ہمارا اور کوئی نام نہ تھا نہ ہے۔ تو یہ نکلتے گئے، کٹتے گئے، کچھ ختم ہوتے گئے، بالکل فنا ہوتے گئے، کچھ باقی ہیں 2-4، اور جنہوں نے سنبھلنے کی کوشش کی سنبھل گئے، زیدیہ کی طرح واپس آ گئے۔ ابھی دروز بھی انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں، اطمینان رکھیے، اب آپ کو بڑی اچھی اچھی خبریں ملنے والی ہیں بہت جلدی جلدی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسے تھوڑی آئے گی قیامت، ایسے قیامت نہیں آنے والی، اطمینان رکھو، امام کا بھی لشکر لاکھوں کا ہے، بے فکر ہو جاؤ، اور شاید کئی کروڑ کا لشکر ہوگا، اطمینان رکھو۔ میں تشریح کر چکا ہوں اس لشکر کی کئی بار کہ 40 کے چکر میں نہ رہنا، 40 تو جنرل ہو گئے، 313 کے چکر میں بھی نہ رہنا، اس میں بھی لوگ مایوس ہو گئے، 313 ہو گئے، حملہ ہو گئے، کس نے کہہ دیا؟ 40 جنرل، پھر ان کے نیچے 313 کمانڈر، پھر ان کے نیچے 732 کمانڈر، لشکر تو پہلا سرا شام میں ہوگا، آخری سرا خراسان میں ہوگا۔ یہی امام زمانے کا دن، کبھی مایوس مت ہونا، اور اگر دیکھنا چاہتے ہو ریہرسل تو نجف سے کربلا کی ریہرسل دیکھا کرو نا چینلوں پہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کہ کہاں سے یہ فرقہ پیدا ہوا، ناشی کہاں سے پیدا ہوئی، کس جگہ سے اس نے نشو نما پائی، تو یہ لکھی کتاب، اس نے ان کو رد کیا، ان کے عقائد کو بھی رد کیا، جواب دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ سارے اپنے علماء کو قاہرہ اور مرکز تھا ان کا، بھائی مرکز تھا سب سے بڑا، علمی مرکز بھی بہت بڑا تھا، کتاب خانے بہت بڑے تھے، لیکن کوئی جواب نہ دے سکا۔ جب جواب نہیں دے سکا تو ان کو حلب سے گرفتار کر کے لائے گئے، کہ حلب میں تھے، اور وہاں کا جو سلطان تھا وہ بھی کچھ نہیں کر سکا، سیف الدولہ اس جگہ کا ضلع تھا، تو کچھ بھی نہیں کر سکا ان کے دفاع،
یہ اٹھا کے لے آئے. اتنے ان کا اثر تھا, اتنی بڑی ان کی سلطنت, اتنے طاقتور تھے یہ اسماعیل, اٹھا کے لائے اور بے دردی سے ان کو شہید کر دیا, قتل کر دیا. یہ دوسرا, یہ فقیہ ہمارا, یہ فقیہ. اب جو بات بتانے جا رہا ہوں, جو یہ اس لیے ضرورت ہے کہ دو کا ذکر ہو جائے, پھر وہ اصلی شخصیت ہوں آپ کے سامنے. اس کا علامہ شیخ عبد الکریم کرجی القزوینی, یہ پہلی شخصیت ہے معصومین کے بعد جس کے نام کے ساتھ علامہ لگا. یعنی اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس زمانے میں اس کو مشترکہ طور پہ سب نے علامہ کہا. حالانکہ اس کے بعد یاد رکھیے ان کا نام علامہ کوئی نہیں جانتا. کیوں؟ ظاہر کو وہ شہرت نہیں ملی نا, حالات ایسے نہیں تھے. مشہور طور پہ پہلے علامہ علامہ ہندی, دوسرے علامہ علامہ مجلسی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تو ماشاءاللہ علاماؤں کی بہار آ گئی. ہر گلی میں کوئی 10-20 علامہ تو ہیں نا ماشاءاللہ. اللہ اور ترقی دے. صلوات کہیے محمد آل محمد پر. پہلے کے لوگ ذرا کم قابل تھے نا, صدیوں میں کوئی ایک علامہ لا رہے ہیں. ارے ہم سے بات رجوع کر کیا ہوتا, ہم بتاتے ہیں علامہ کیسے ملتے. ہمارے تو جو کچھ بھی نہیں کرتا اس کو بھی ہم کہتے تھے علامہ. جو کچھ نہیں کرتا کہتے ہیں کیا ہے ان کو علامہ. خیر برا نہ مان جائے میرے دوست, برا نہ مان جائے. مان جائے تو کیا مانی جاتے, کیا کروں میں کیا کروں, مجبور ہوں میں اپنی عادت سے. صلوات میں محمد آل محمد پر. تو پہلا شخص تاریخ میں جس کے ساتھ علامہ کا لفظ وہ ہے علامہ شیخ عبد الکریم کرجی القزوینی. کرج دو وجہ سے کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تہران اور قزوین کے درمیان ایک اور شہر ہے کرج. اب تو خیر اتنا بڑا جس صنعتی شہر ایران کا سب سے بڑا صنعتی شہر ہے. تہران کی صنعت نہیں وہی رہی ہے, اور دنیا کے بڑے صنعتی شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے کرج کا. بہت بڑا, پہلے چھوٹا سا اور ملک تھا تہران کے ساتھ. یعنی جیسے ہمارے یہاں ہے نا چھوٹے چھوٹے شہر کراچی کے ساتھ کھٹا وٹا یہ سب, ایسے کرج تھا تہران کا. اب بہت بڑا کرج. تو ان کے نام کے ساتھ جو کراچی ہے اس کی دو وجہ. ایک تو کہا جاتا ہے کہ وہاں اسی قزوین کے پاس قبیلہ آباد تھا, ایک برادری کرجیہ. کرجیہ کی وجہ سے کرجی لکھتی, اور ایک وجہ سے کہ کرج کے رہنے والے تھے, وہ علاقہ کرج کا ہے کرجی. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں. ممکن ہے کہ کرجیہ قبیلہ بھی اسی وجہ سے ہو کہ اس بستی کا نام کرج تھا, یا اس قبیلے کی وجہ سے اس بستی کا نام کرج ہو گیا جو آج بہت بڑا صنعتی شہر ہے. جو بھی وجہ رہی ہو تو یہ کرجی اسی وجہ سے, کیونکہ وہاں رہتے بھی تھے اور ان کی برادری میں قبیلہ بھی تھا, وہ کرجیہ تھا, کرجی قبیلہ تھا. اور قزوین میں یہ کہلاتے تھے امام القزوین. قزوین کے امام کہلاتے. اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کو لوگ امام کہتے ہیں, امام القزوین. اچھا, ان کے زمانے میں ملحدوں کا عروج تھا. ملحدوں کا یعنی اللہ کو نہ ماننا, ان کا بہت بڑی جماعت. تو یہ ہر جگہ جاتے تھے, ان سے مناظرہ کرتے تھے ملحدوں سے. یعنی یہ ہوا کہ 10 سال میں پورے قزوین کو انہوں نے ملحدین سے صاف کر دیا. اور یاد رکھیے, اب دیکھیے آپ کو آج کے دور میں لے کر آتا ہوں. آج کے دور میں ملحدین پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ جب مذہب کے ٹھیکیدار مذہب کا مس یوز کرتے ہیں, جب مذہب کے نام پہ دہشت گردی, بدماشی, ٹھیکیداری, تباہی, بربادی کریں گے, کیا ہوگا؟ ایک طبقہ ہوگا جو مذہب سے متنفر ہو کے نکل جائے گا. آج ہے کہ نہیں؟ سوشل میڈیا آپ مجھ سے زیادہ دیکھتے, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا ہے نا. پیدا ہو گیا لوگ طبقہ, کس کی وجہ سے پیدا ہوا؟ مذہبی ٹھیکیدار, مذہب نہیں جانتے مگر ٹھیکیدار ہیں, دہشت گرد, تباہی بربادی پھیلانے والے مذہب کے نام پہ. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بزم کر دیتے دین سے. تو ملحدین کا طبقہ پیدا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد ہے, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. جب یہ مذہبی دہشت گردی شروع ہوگی, ملحدوں کا طبقہ ہی پیدا ہوگا. نہیں مانتے کس کو, جاؤ نہیں مانتے, یہ مذہب, یہ دین, یہ کیا قتل و غارت کری, یہ کیا تم نے کیا ہے نا. تو ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے ملحدین اس وقت پیدا ہوں گے جب ملا خراب ہو جائے گا, جب ملا دین بیچنا شروع کرے گا, جب ملا دین کا بیڑا غرق کرنا شروع کرے گا, جب ملا لوگوں کو صحیح بات نہیں بتائے گا, تو تیسرا طبقہ پیدا ہو جائے گا ملحدین. اس زمانے میں بھی اور آج بھی ان ملحدین کے مقابلے میں بھی کون ڈٹا ہوا ہے؟ مکتبہ اہل بیت والے ڈٹے. میں بہت ساروں کو جانتا ہوں بھائی, میرے تعلقات سب سے, بھائی میرا کسی سے جھگڑا وگڑا اس معاملے میں نہیں, علمی بحث میں جھگڑا نہیں ہوتا میرا تعلقات. اور کتنوں کو میں جانتا ہوں کہنے بھائی اب یہ اتنا ضرور ہو گیا کہ کم سے کم ایک دروازہ ہمیں ایسا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کو مانو یا نہ مانو مگر حسین کو مان لو.
ہے نا، ہے اب وہ غلط ہے، میں تو صحیح تھوڑی کہہ رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ حسین کے نام میں کتنی کشش ہے. اور آپ جانتے ہیں ہمارے بہت عظیم شاعر ہر بھائی شاعر کیسے تو بہت عظیم ہے، آپ کو جو بھی اختلاف ہوتے جو نہیں لیا جیسا بھی ہو، لیکن شاعر تو ہے نا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس کو دیکھنا ہو ان کا تشریح 8 محرم کو دیکھ لیتا تھا، میں نے تو دیکھا ہے، پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. سلمان بھیجیے محمد آل محمد کو، یعنی 8 محرم کے جلوس میں جب تک وہ زندہ رہے سب جانتے ہیں کہ سب سے آگے آگے یعنی آگے سب ہوتے تھے چلتے تھے تشریح. تو اس پر اعتراض کیا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ان پر ارے بھائی آپ تو اللہ کو نہیں مانتے، یہ کا الزام تھا. لیکن میں تصدیق یا تردید نہیں کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، میں وہ جو میں نے پڑھا ہے اور میں ذاتی طور پہ میری ملاقاتیں بھی 2-4 تھیں تو وہ اپنی جگہ، وہ میرے تحفظات ہیں اپنی جگہ، اس کو چھوڑ دیجیے آپ. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ ان کا ہے بڑا مشہور واقعہ، اور شعر ان کا جو ہے اس کے اوپر دلیل ہے. تو اس کو کہا تو نہیں کہ بھائی آپ کا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے. تو اس نے کہا کہ اب میں کیسے عرض کروں، شعر بڑا عجیب ہے، فتوے نہ لگ جائے. حالانکہ میں نقل کفر ناباشد ہوتا ہے نا، یہ میں ملحدوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا. اور مجھے اس سے اتفاق بھی نہیں ہے، آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اتفاق نہیں، میں اس کے خلاف ہوں. لیکن بتا رہا ہوں کہ حسین کیا ہے. پہلا مصرع چلیے میں نہیں پڑھتا، بعد میں بتا دوں گا احباب کو، آپ کو نہیں مل جائے گا. بہت احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں، آپ جانتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ، کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اسکار گہے شیشہ گئی. منصور حلاج کی گردن اڑا لی تھی بیچارے کی، وہ کچھ اور کہہ رہا تھا، لوگوں نے کچھ اور مطلب دیا، زبان سے لفظ نکلا نہیں کہ فتویٰ آ جائے گا گردن اڑا دو. موقع مل گیا پر گردن اڑا دو. لیکن دوسرا مصرع پڑھ دیتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ رسم خدا کا ہم اپنے امام کے نہ رہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ دو نہیں کہ ٹھیک ہے. اب پہلا مصرع آپ شوق میں تلاش کر لیجیے، اور خود کے پہلا مصرع کیا ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا یہاں سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. رسم خدا کا ہم اپنے امام کو کہ نہ رہیں، ہم رسم خدا کا ہم اپنے امام کے نہ رہیں. پہلا مصرع مجھ سے پوچھ لیجیے گا، بعد میں بتا دیں گے. اور سمجھ میں آئی بات کہ اگر ملحدین کا سر بھی کسی نے جھکایا تو ذکر حسین نے جھکایا، وہ بھی اگر خلوص سے کہتا ہے. آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ کتنا مصیبت ہوئی تھی. اگر میں ذکر اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں نا چلے تاکہ کسی کو اوپر بات نہ جائے تو مجھے برا لگے گا، میں ایسے انداز میں ذکر کروں گا. ایک سلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد کا. اب وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بچپن کے اساتذہ میں سے کوئی آ کے بیٹھ گیا تو پھر مجھے پڑھنے میں ذرا ہچکچاہٹ ہونے لگتی ہے. لیکن بار آپ کی دعا، آپ کی دعائیں لیتے ہو. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں اپنے اساتذہ کو دنیا جانتی کبھی نہیں بلاتا، اور میرے پرائمری کے ٹیچر یہاں پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے بہت اچھا پڑھایا تھا، پروردگار ان کا سایہ سلامت رکھے، اور بہت اچھا مجھے پڑھایا تھا اور مضامین لکھنا بھی سکھایا تھا. ان کو تو نہیں یاد ہوگا، ظاہر استادوں کو تھوڑی یاد ہوتا، ان کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہوتے ہیں، تو ہمیں تو یاد ہے نا. ہمیں مضمون بڑا اچھا لکھنا سکھایا تھا. 5ویں کلاس میں اردو کا بہت اچھا مضمون لکھتا تھا، مجھے اس کے پورے نمبر ملتے تھے. ایک سلوات دیکھیے محمد آل محمد پر. یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا بھائی، یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، اپنے استاد محترم کی تعریف کر رہا ہوں. ایک بار اور سلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. تو بس ایسے ہی ہوا کہ ملحدین کا عروج ملاؤں کی کمزوری کی وجہ سے، ملاؤں کی دین فروشی کی وجہ سے، ملاؤں کے فسادات کی وجہ سے، ملاؤں کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کے طور پر پورے علاقے میں ملحدین کا اتنا زور، اتنا شور ہو گیا کہ ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. تو یہ جو تھے علامہ عبد الکریم، شیخ عبد الکریم قزوینی، انہی نے محاذ بنائے. ہر جگہ جا کے مجمع یہاں پہ شرط یہ ہوتی تھی کہ سارے جمع ہوں گے بھائی، لوگوں کو جمع کرو تاکہ جو حق ہو سامنے آئے. تو المکتب اہل بیت کا یہ شاگرد، اس کے بعد سارے مناظرے تھے مولا کائنات کے جو آپ نے ملحدین سے کیے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے، امام محمد باقر علیہ السلام کے. منت بلند آواز سے سلام بھیجیے محمد علیہ وسلم. اب جلدی جلدی وقت تیزی سے گزر گیا. تو جناب انہوں نے ہر جگہ ان کو اتنا کیا کہ 6-7 سال میں ان کی جڑیں اکھاڑ کے پھینک دی، ان کے مرکز تباہ ہو گئے.
ان کے مراکز ختم ہو گئے، ساری قوم واپس اس پہ آ گئی، قزوین سے لے کے امام، اسی لیے ان کو لقب ملا امام القزوین، قزوین کے امام کہہ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب کچھ نہ رہا مجاہدین کے پاس تو اس دشمنی میں، جیسے خوارج میں آتے ہیں وہ خوارج بن گئے، وہ خوارج نہیں رہتی، دلیل نہیں رہتی، قتل کرو، تو مجاہدین نے ان کو دھوکے سے بحث کے علمی بحث کے بہانے ایسی جگہ بلایا کہ جہاں کوئی اپنا نہ تھا، وہاں گھیر کے ایک بڑی بے دردی سے قزوین کے پاس شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی یادگار قزوین میں موجود ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ یہ قبر ہے کہ نہیں، لیکن یادگار ان کی ضرور موجود ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ پہلی ہستی ہے جس کو علامہ تاریخ میں لکھا گیا، آج تک علامہ لکھا جاتا ہے، لیکن مشہور اس لیے نہیں کہ میں نے بتا دیا کہ شہرت کہاں سے شروع ہوئی لفظ علامہ کی، علامہ ہلی۔ فقہ میں اگر صرف یہ کہہ دیا جائے قال العلامہ تو نام تھوڑی لکھتے ہو، قال العلامہ، علامہ نے کہا تو سب کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب ہے علامہ ہلی۔ اور اگر کوئی حدیث نقل کر دیا کہ حدیث علامہ نے نقل کی تو وہاں کیا ہوگا، علامہ مجلسی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس ایک ہستی کا اور ذکر کر دیتے ہیں، ابو الحسن محمد کندی جرجرائی۔ اچھا جرجرائی کیا ہے؟ جرجرایا ایک قصبے کا نام ہے، نہروان کے پاس، قصبے سے بڑا سمجھیے، چھوٹا شہر اس زمانے، اب ہے یا نہیں معلوم، لیکن ایک دوست تھا تو اس حساب مناسبت سے ان کا نام تھا جرجرائی۔ تاریخ میں یہ وہ پہلے آپ بتانے جو بناتے ہیں، دو وعدے کیے تھے، دوسرا وعدہ سنا کہ کیوں قتل کیا گیا تھا، کیوں مارا گیا۔ صرف شہداء کا ذکر کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اس صدی کے سارے فقہاء کا ذکر نہیں کر رہا، ہر صدی کے فقہاء 100 سے زیادہ ہیں، اور ان کے شاگرد علماء جو ان کی تعداد کئی ہزار ہے، میں صرف ان کی تو مارے گئے، ان میں سے بھی چند کا، کیونکہ سب کا نہیں بیان کر سکتا، چند کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کا جو کیا تھا، پہلی کتاب تاریخ میں، پہلی کتاب ایمان ابو طالب پر۔ اب آپ بتائیے کہ کتنا عظیم فقیہ ہوگا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کا سب سے بڑا جرم کیا بن گیا، اور کوئی کسی کے بات کا جواب نہیں، روایتیں تھی، سب تھا اپنی جگہ، کتاب نہیں آئی۔ تو آج سے 1000 سال پہلے پہلی کتاب آئی ایمان ابو طالب۔ اس کتاب نے پورے عالم اسلام میں اس وقت تک سبھی، حتیٰ کہ بعض ہمارے ابھی یہ سمجھتے تھے کیونکہ پروپیگنڈا اتنا، بچے وہی مدرسوں میں جا رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں کہ ہاں کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ جب یہ کتاب آئی اس نے جگر گم کر کے رکھ دیا، تو اس کی تائید میں علماء اہل سنت نے مقالے لکھنا شروع کیے کہ بالکل صحیح ہے، دلیلوں کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس ایمان ابو طالب پر۔ تو یہ پہلی کتاب تھی، آج تک اس کتاب کا تذکرہ ہے۔ جب مرتضی علم الہدیٰ کا کتاب خانہ جلا، لاکھوں کتابیں جس کا میں پہلے اس میں ذکر کر چکا ہوں، یا پہلے اشرے میں کہیں ذکر کیا ہے، وہ جلائے گا تو اس میں جل گئی اصل کتاب، لیکن اس کے باوجود اتنی دیر تک اتنی جگہ یہ نقل کیے جا چکے تھے اس کے حوالے کہ آج تک پہلا حوالہ جو آتا ہے وہ اسی ابو الحسن محمد کندی جرجرائی کا حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب ایمان ابو طالب میں لکھا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز تھا اس شخص کے لیے، اور کتنے خوش ہوئے اہل بیت۔ مولا کائنات کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ میرے غلام نے میرے بابا کے ایمان پہ پوری کتاب لکھ دی۔ صلوات جناب جرجرائی اس اپنے زمان کے فقیہ، اس مرجع، اس مجتہد کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ لیکن آج تک کارنامہ زندہ ہے، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، ہے نا کارنامہ، بتا دیا نا میں نے کہ پہلا فرق۔ اب یہ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہو گیا، کم سے کم ان کو یہ تو یاد رکھا کہ پہلی کتاب ایمان ابو طالب پہ کس نے لکھی؟ ابو الحسن محمد کندی۔ اتنا تو رہے گا، ریکارڈ ہو رہا ہے نا، تو اسے لے لینا بھائی، یاد رکھ۔ کب؟ 5ویں صدی ہجری، یعنی 420 یا 21 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس زمانے میں لکھی گئی، 1000 سال ہو گئے، اب کون سا چل رہا ہے؟ 1443، 1000 سال ہو گئے، پہلی کتاب لکھی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس کے لیے۔ مار دے گا تو مار دے گا، کون مار سکتا؟ زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے نا، کارنامے زندہ رکھتے ہیں انسان کو۔ نہ معلوم کتنے دنیا میں آئے بڑے بڑے لوگ، بادشاہ، اور نہ معلوم کیا کیا چلے گئے، نام تک نہیں ہے آج۔
کوئی نام لینے والا ہے. اگر کچھ کا نام زندہ ہے تو مذمت کے ساتھ, عزت کے ساتھ وہی زندہ ہے جس نے کربلا سے اپنے رشتے کو قائم رکھا. یہ سب اس لیے کہتے ہیں اب جو میں پڑھ رہا ہوں کیوں پڑھ رہا ہوں, تاکہ آپ کو حدیث سمجھ میں آ جائے کہ دماغ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. علماء کے قلم کی روشنائی, حدیث پیغمبر ہے, یاد رکھنا. علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. کیوں؟ کہ ان کا قلم ہی تو پیدا کرتا ہے شہادت کا جذبہ, ہے کہ نہیں؟ ابھی میں کتنی روزانہ مثالیں تو دے رہا ہوں. اگر وہ فتویٰ دینے والے نہ ہوتے یہ مجاہدین کہاں سے پیدا ہوتے؟ یہ ان کے قلم ہلتا ہے, ان کے لب ہلتے ہیں, وہ جنبش ہوتی ہے, ایک لائن لکھتے ہیں, لاکھوں مائیں اپنے بچوں کو بھیج دیتی ہیں مذہب حق پہ قربان ہونے کے لیے. جاؤ جاؤ کربلا بچاؤ, جاؤ سامرا بچاؤ, جاؤ نجف بچاؤ, جاؤ زینبیہ بچاؤ. اللہ ہم لوگوں کو ہدایت ہے. اگر کوئی ٹاسک پہ کام کر رہا ہے, کوئی ٹارگیٹ میں, تو اس کو تو ہم سیدھا نہیں کر سکتے. سیدھی بات ہے بھائی, اس کو تو کوئی بھی سیدھا نہیں کر سکتا. میرے ایک ہدف لے کے آیا ہے, سیدھی سی بات ہے. ہماری زبان میں ہم گناہ گار لوگوں کی تاثیر یا رسول کی زبان میں یا اماموں کی زبان میں, تو ان کی جب نہیں سنی ہماری کہاں سے سنے گا بھائی؟ سیدھا سیدھا سا اصول ہے. لیکن جو کسی ٹاسک کو لے کر نہیں ہے, سمجھ گیا, جو پے رول پہ نہیں ہے, وہ تو آ سکتے ہیں واپس. اس لیے ساری باتیں کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ نادانستگی میں ساتھ ہیں. وہ کسی کے ایجنٹ نہیں, خدا کی قسم وہ کسی کے ایجنٹ نہیں. کبھی میں اس میں کبھی بھی کسی کو نہیں کیا. وہ تو ایک تو ہوتے ہیں اوپر چل, نیچے تو بیچارے سادے لوگ, مولا کے نام پہ, ہے نا, علی کے نام پہ, حسین کے نام پہ اپنا سب کچھ لے کر آ جاتے ہیں. اگر دشمن کا روپ دھار کے آئے گا کوئی تو اس کا ساتھ دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. جانتا ہے کہ علی والوں کو کسی راستے سے بہکانے کے لیے آنا پڑے گا, اور کسی راستے سے. لہذا ساری دنیا میں اسی پہ قبر باندھے کا پھر بھی کوئی پرواہ نہیں. پرواہ ان کو ہوتی ہے جن کی بنیادیں کمزور ہیں. یہ آندیاں ہماری 1400 سال میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. دروازے کھڑکیوں کو نقصان پہنچتا ہے, ٹوٹا جاتے ہیں, الحمدللہ بنیادیں مضبوط ہیں نا, ہم پھر تعمیر کر لیتے ہیں عمارت. بنیاد میں جس کی بنیاد میں کربلا کا لہو ہو, کربلا والوں کا خون ہو, بنا بنا وہی ہے. وہی تو کہتے تھے وہ اتنی چیز کی, اور کیا سمجھ رہے ہیں آپ, وہی ہے جس کی بنا میں یہ ہو. شہداء کا اس عمارت کو کون گرائے؟ نہیں گر سکتی. لہذا اطمینان رکھو. یہ جو حالات کبھی کبھی تمہیں بدلتے ہیں, کبھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں, اب کیا ہوگا کیا ہوگا, پھر ایک دم بدلتے ہیں, ارے بھائی یہ تو الٹا ہو گیا. یہ امام زمانہ تسلی دے رہا ہو, اور گھبرا تم کیوں ڈرتے ہو؟ ہمیں کروڑوں کی تعداد میں ہو یہاں. شام میں معلوم کتنی آبادی؟ 13%, یعنی 25 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. 1 کروڑ 80 لاکھ کی ٹوٹل آبادی, 13% کتنے 25-26 لاکھ. اس میں کتنے فکر کے لوگ ہوں گے, اور مجاہدین کتنے مٹھی بھر ہوں گے. ان مٹھی بھر لوگوں نے کیا کیا دنیا کے ساتھ, سامراجی طاقتوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس لیے کہتا ہوں نہیں گھبرا, نہیں کرتے. کتنی اسٹرینتھ ہے, خود وہ کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, ہاں بھی اتنی کہتے ہیں. حزب اللہ 15,000 سے زیادہ نہیں کہتے, جی 1500 ہے. نہیں جی 15,000 ہی تم زیادہ بتا رہے ہو, ہم تو کہہ رہے ہیں 1500 ہے, لیکن 1500 نے تمہیں بتایا کہ حسینیت کیا ہے, یزیدیت کیا ہے. 72 کے ماننے والے تعداد میں نہیں جاتے, کیفیت میں جاتے ہیں. کل تشریح کر چکا نا کمیت اور کیفیت کی. کمیت میں نہیں جاتے 72 کے ماننے والے, ہمیشہ کیفیت میں جیتے گا حسین. اور یہی ابن زیاد کے دربار میں جو اس ملعون نے کہا تھا نا, یہ پہلا مقام ہے, میں منظر کشی نہیں کر سکتا, بس وہاں تک جہاں پہ میں مناسب سمجھتا ہوں وہاں تک بتاؤں آپ کو کہ پہلا مقام ہے جب تشت میں سر رکھا گیا ایک پست انسان کے سامنے. کوفہ ہزاروں کی مائل کرنے والے, ان کے سامنے سر حسین لایا گیا ہے, تشت میں رکھا گیا ہے. ابن زیاد جیسا نطفہ نہ تحقیق
چھڑی سے بے ادبی کرتا ان لبوں کی جن لبوں پہ اللہ کا رسول بوجھ سے اور دیکھ رہے حسین کی بہن بھی دیکھ رہی حسین کا بیٹا دیکھ کیا گزرتی ہوگی سیدھے سجاد کے دل پر بڑے غرور سے اس رائے عامہ کو دوسری طرف موڑنے کے لیے جملے کہہ کے دیکھا اللہ نے میرے امیر کو کیسی فتح دی اور معاذ اللہ تمہیں اس احانت سے لفظ نہیں استعمال کر سکتا احانت سے دو چار کیا سکون سے علی کی بیٹی نے جواب دیا سکون سے سن کیفیت کیا ہے دربار کی مخالفین کا مجمع ہے اور رسیوں سے بندھے ہوئے آل رسول سروں پہ چادریں نہیں ہیں ان سروں پہ جن سروں پہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پڑی دربار سن یہ کیا تو نے کہا کہ تیرا امیر جی سن اللہ نے ہمارے سروں پہ چاند تطہیر کا سایہ رکھا ہم اہل بیت رسول ہیں ہم معدن الرسالہ ہیں ہم مختلف الملائکہ ہیں ہمارا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہمارا گھر رسالت کی کان ہے انتظار کر تھوڑی دیر تجھے معلوم ہو جائے گا کون جیتا کون ہارا تیری کیا مجال اور تیرے امیر کی کیا مجال کہ ہماری توہین کر سکے ہماری احانت کر سکے شرمندہ کیا اور شرمندہ کرنے کے بعد اب یزید نے ابن زیاد نے دوسرا حربہ حکم دیا تھا نا لے کر آؤ مختار زنجیروں میں جکڑا ہوا لوہے کے زیور اور زخموں سے چھوڑ اس پر قید میں تشدد بہت ہوتا تھا امیر مختار کو لائے اسے نہیں معلوم مختار کو کہ مسئلہ کیا ہے لیکن اتنا معلوم ہے کہ حسین قتل کر دیا ہے یہ معلوم یہ تو زندہ معلوم جب آئے تو ابھی اس کی نظر نہیں پڑی نگاہیں نہیں پڑی زیدیوں پر ابن زیاد نے کہا مختار تو ہاں مختار کو خطاب کر گیا معلوم ہے مختار کیا کیا میں تو مختار نے بڑے سکون سے جواب دیا گیا ہاں مجھے معلوم اور یاد رکھ یہ خبر کس طرح میں نے سنی ہے وہ میں جانتا ہوں لیکن اطمینان رکھ اللہ نے مجھے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں تجھ سے حسین کا بدلہ لوں مسکرایا ابن زیاد کہتا ہے وہ تو بات کی بات ہے تجھے معلوم ہے کہ دربار میں کون کون ہے اب چوکا مختار کون ہے دربار ذرا نظریں اٹھا کر تو دیکھ اب ایک سبز مختار تھا اور سامنے دوسری طرف بیویاں رسول صاحب بس ایک بار اس کی نگاہ پڑی ہے اور اس کے بعد اس نے انہیں زنجیروں سے اپنے آپ کو مارنا شروع اور ان زنجیروں سمیت دوڑا ہے ابن زیاد کے ملعون 1000 بار قتل ہو جانا مجھے آسان تھا اس منظر کو دیکھنے آل رسول مجھے معاف کر دیں میری نگاہیں آپ پر پڑی ہیں آپ کے اڑیاں سروں پہ پڑی ہیں دوڑے تفریح اور ابن زیاد دوڑ کے بھاگا زخموں سے چور تھے امیر مختار کو قابو کیا سپاہیوں نے گھسیٹنے میں لے جا رہا ہوں چلا مجھے معاف کر دو لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ جو منظر میں نے دیکھا ہے ایک لمحے کا ان سے حساب لوں گا اور معلوم ہے نا کہ امیر مختار نے کیا کیا تھا جس نے جیسے ظلم کیا تھا اس سے بالکل اسی طرح اس سے زیادہ انتقام لیا بس 2 جملے نقل کر کے ختم کر رہا ہوں بات کو جب ہرملہ کو مارا تھا نا تو ہرملہ کے تینوں کا ہاتھ سنا تھا بس تیسرے تین کا ہاتھ سنیے میں آپ کی بات ختم کر رہا ہوں دوسرے تین کا ہاتھ جب وہ سنا رہا تھا اس نے کہا تھا کہ میں نے علی اصغر کے گردن کا نشانہ لے کے تیر پھینکا تھا تو امیر مختار گھبرا گئے تھے گھبرا کے کھڑے کر بس آگے مت بتانا تمہیں کہتے اور عزیزو یہی حال ہوا تھا سید سجاد کے ساتھ جابر ابن عبداللہ انصاری کا جب چہلم کے دن پہنچے تھے اور بنی اسد کا ایک ذاکر کھڑا ہو کے سید سجاد کے حکم پر مصائب سنا رہا تھا واقع کربلا سنا رہا تھا جب وہ سناتے علی اصغر کی شہادت تک پہنچا تھا تو گھبرا کے جابر میں کھڑے ہو کر کہا تھا بس آگے مت بتانا کیا ہوا سید
سجاد نے حیرت سے پوچھا تھا اے نانا کے صحابی کیا ہوا نانا کے صحابی؟ صحابی کہتے ہیں مولا فرزند رسول میں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا. بس سید سجاد کہتے ہیں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکا. سید سجاد کے دل سے پوچھ علی اصغر کے گلے میں تیر لگتے بھی دیکھا, بابا کا گلا کٹتے بھی دیکھا, بابا